الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ موطا امام مالک بروایت محمد کا 10واں درس ہے جو جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا جو باب ہے یہ 18واں باب ہے، باب الاغتسال یوم العیدین، عیدوں میں غسل کرنے کا باب۔ ہمارے دو عید ہیں، ایک رمضان کی عید الفطر بولتے اس کو، اور دوسرے ذی الحجہ میں حج کے ایام میں جو ہوتی ہے عید الاضحیٰ، عید قربان بھی ہم اس کو بولتے ہیں۔ تو ان دونوں عیدوں میں غسل کرنا واجب ہے، فرض ہے یا کیا ہے، یہ تفصیل اور ان کے بارے میں جو احادیث امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں اس کتاب میں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے اور یہ 69ویں حدیث ہے، 69۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر كان يغتسل قبل ان يغدو الى العید۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غسل کیا کرتے تھے عید کو جانے سے پہلے۔ 70ویں حدیث 70۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر سے کہ وہ عید الفطر کے دن جانے سے پہلے غسل کر کے جاتے تھے۔ پہلی حدیث میں بھی انہی سے ہے، یہ حدیث بھی انہی سے ہے، فرق اتنا ہے یہاں پہ عید الفطر کا تذکرہ ہوا ہے، پہلے حدیث میں صرف عید کا تذکرہ تھا۔ قال محمد، اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں احادیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ الغسل یوم العید حسن ولیس بواجب، کہ عیدین کے دن غسل کرنا اچھا ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ باب ختم ہو گیا۔ اب یہ 19واں باب ہے، التیمم بالصعید، مٹی سے تیمم کرنے کا باب۔ ہمارے پاس طہارت لینے کے لیے دو چیزوں سے طہارت لیتے، ایک پانی سے، اور اگر پانی نہ ملے تو اس وقت مٹی سے طہارت لی جاتی ہے۔ تو پانی سے جو طہارت لیتے ہیں دو قسم کی طہارت لیتے، ایک تو چھوٹی طہارت جس کو ہم وضو بولتے ہیں، بڑی طہارت جس کو ہم غسل کہتے ہیں۔ تو ایسا ہی اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو یا صحت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو اس وقت بھی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے پانی کے استعمال کرنے کو، تو ایسے وقت میں بھی مٹی سے وضو کر لے سکتے اور مٹی سے ہی غسل کر لے سکتے۔ تو اب مٹی سے کیسا غسل کرنا اور مٹی سے کیسا وضو کرنا؟ تو جیسا پانی سے وضو کرنے کا طریقہ ہے، جیسا پانی سے غسل کرنے کا طریقہ ہے، ویسا ہی طریقہ مٹی سے اور پانی سے غسل کرنے کا نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ صحابہ میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا
کہ مٹی سے غسل پاکی حاصل کرتے بول کے معلوم تھا ان کو کہ وضو ٹوٹا، پانی نہیں ملا تو مٹی سے کر لینا، اور پانی نہیں ملا تو غسل بھی ٹوٹ گیا تو مٹی سے کر لینا بول کے معلوم تھا۔ تو اب ایک صاحب، دو صاحبین کہیں جنگ ونگ میں نکل گئے تھے بہرحال، تو اب ان لوگوں کا غسل ٹوٹ گیا، تو اب وہ لوگ تیمم کرنا چاہ رہے تھے۔ اب کیسا تیمم کرنا نہیں معلوم تھا، تو انہوں کیا کرے، سیدھا اپنا ریتی کے اندر گول 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 پورا لوٹنے لگے کہ بھئی جیسا پورے جسم پہ پانی بہاتے ویسا پورے جسم پہ انہوں ریتی لگ جانا بول کے ایسا کریں۔ دوسرے کیا کریں، اب وہ کیسا ہے کہ بھئی بول کے ٹھنڈے پانی سے بہرحال غسل کر لیے، بعد میں آنے کے بعد تذکرہ کرے تو بولے بھئی ایسا نہیں، اس کا طریقے ہیں کرنے کے۔ تو اب بعض لوگ تیمم بولے تو تیمم کا وضو ٹوٹ گیا تو تیمم کر کے پاکی حاصل کرنا، غسل ٹوٹ گیا تو جیسا پانی سے غسل کرتے تھے ایسا ہی مٹی سے غسل کرنا۔ تو کیسا کرنا اس کا طریقہ ہے، جیسا ہم پانی سے وضو کرتے ویسا نہیں ہے، اس کا الگ ہے، وہ بتائیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ باب کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم تیمم کا کیسا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے بتاتے ہیں کہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے اور غسل کے قائم مقام ہے، یعنی جب پانی سے غسل نہ کر سکے اور جب پانی سے وضو نہ کر سکے تو اس وقت مٹی سے غسل حاصل کر لیا جا سکتا ہے تیمم کر کے، اور مٹی سے ہی وضو کر لیا جا سکتا ہے تیمم کر کے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تو اب تیمم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ چیزیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، نیت کرنا، یہ کمپلسری ہے تیمم میں۔ وضو میں نیت کرنا نہیں تھا، یہاں پہ نیت کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ نمبر 2، وضو میں غسل تھا، دھونا ضروری تھا، اس میں دھونا نہیں ہے، مسح کرنا ہے۔ مسح کرنا بولے تو مٹی پھیرنا ہے، ہاتھ پھیرنا ہے، جیسا سر کا مسح کیسا کرتے ویسا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز، 3 یا 3 سے زیادہ انگلیوں سے مسح کرنا ہے، ایک انگلی سے مسح نہیں کرنا ہے، کم از کم ہاتھ کے 3 انگلیاں یا 3 انگلیوں سے زیادہ انگلیوں سے مسح کرنا ہے۔ اور مسح جس چیز سے کرنا ہے، وہاں پانی سے کر رہے تھے نا، یا مٹی سے کرنا ہے، مٹی یا مٹی کے جنس کی کوئی بھی چیز۔ اب مٹی میں کیا رہتا، زمین میں ایک بہت سی چیز مٹی رہتی ہے نا، تو کئی ٹائپ کی رہتی، چونا بھی مٹی کی قسم کا ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ مٹی اور مٹی کے قسم کی جتنی چیزیں رہتی ہیں ان تمام سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اور کیا بول رہے ہیں، جس مٹی سے آپ تیمم کر رہے ہیں وہ مٹی پاک رہنا، وہ مٹی پاک رہنا، ناپاک مٹی نہیں رہنا۔ اور نمبر 6، پانی پر قدرت نہ ہونا۔ تیمم کب کرتے، آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی کا استعمال نقصان کر رہا ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں، تیمم کرتے۔ پانی ہے، سب ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے، خالی کاہلی کی وجہ سے آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں تو تیمم نہیں ہوتا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیمم کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، غیر مسلم تیمم کر کے وضو اور غسل کرا تو اس سے نہیں ہوتا۔ اور جن اعضاء پہ تیمم کا مسح کرنا ہے وہاں پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہیں رہنا جو جسم کے مسح کے درمیان میں حائل ہو۔
جیسا کوئی اوپر پٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز چپکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہاتھ پھیرے تو جسم کو نہیں لگ رہا، تو جیسا پانی جسم کو نہیں لگا تو وضو نہیں ہوتا نا، تو ایسا ہی مسح کا ہاتھ بھی اگر جسم کو نہیں لگا، بیچ میں کوئی چیز ایسی حائل ہے، انگوٹیاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، تو اوپر سے پھرا لیے تب یہاں نہیں لگتا، انگوٹی کے اوپر سے چلے جاتا، تو ویسی چیزوں کو بھی ہٹا لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اگر ہاتھ پہ زخم لگا ہوا ہے وہ الگ بات ہے، اور پٹی بنی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے، اس کے اوپر سے کر لے سکتے ہیں. گھڑی انگوٹھی ہے تو نکال لینا. جو چیزیں نکال سکتے ہیں، مجبوری نہیں ہے، آپ نے پہن لی ہیں یا لگ گئی ہیں تو ان کو ہٹانا ضروری ہے. اب تیمم کیسا کرتے تو بول رہے تیمم بہت سمپل ہے. وضو میں کیا تھا؟ 4 فرائض تھے. پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیراں دھونا، یہ 4 فرائض تھے. تو اس میں وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. اس میں صرف کیا ہے؟ 3 ہی چیزیں. نمبر 1، ہاتھ کو مٹی کے اوپر ایک بار مارنا، ایسا صاف مٹی پر، مٹی ہو، ریتی ہو، دھول ہو، چونا ہو یا مٹی کی اور کوئی قسم ہو، اس کے اوپر ایسا ایک بار ہاتھ مارنا. مارنے کے بعد کیا کرنا؟ اس کو تھوڑا سا ایسا جھٹک دینا تاکہ اس کے اوپر کوئی مٹی وغیرہ کنکر وغیرہ لگے ہوئے نہ رہیں. تو پہلا کام تو کیا کرنا؟ نیت کرنا ہے کہ میں یہ جو ناپاکی ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے یا غسل ٹوٹ گیا ہے، تو پاکی حاصل کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا وضو کر رہا ہوں، تیمم کر رہا ہوں. ایک بات. دوسرا کیا کرنا؟ ایک بار ہاتھ زمین پہ مارنا، مٹی پہ. اس کے بعد میں اس کو ایسا کرنا، کر کے کیا کرنا؟ پورے چہرے پہ ایک بار پھیر لینا، ایسا پورا ایسا پھیرنا پورا کہ یہ سب کوئی چیز یہ چہرے پہ ہر جگہ ہمارا ہاتھ جانا. ہر جگہ ہمارا ہاتھ کیا ہونا؟ پہنچنا، کوئی چیز خالی نہیں رہنا. یہ ایک ہو گیا، یعنی یہ چہرہ دھونے کے قائم مقام ہے. دوسرا کیا ہے؟ تیسرا، پہلا تو نیت کرنا تھا، دوسرا چہرے پہ زمین پہ مٹی پہ ہاتھ مار کے ایک بار پھیرنا ہے، ختم. اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم زمین پہ اور ایک بار ہاتھ مارنا، مار کے دونوں ہاتھوں پر یہ کیا کرنا ہے؟ یہ ایسا مارے تو یہ ہاتھ لے کے ایسا پورا یہاں سے لے کے ایسا پورا کوہنیوں تک لے کے پھر یوں کر کے پورا ایسا لینا، پورا یہ اس کو بھی ایسا پورا گھما لینا، سمجھیے. پھر اس کے بعد ادھر کے اس کو بھی پورا ایسے کر لے، پورا گھما لینا. ختم ہو گیا وضو، برخاست، وضو ہو گیا. شارٹ میں اتنا ہی کرنا ہے. نیت کرنا ہے، زمین پہ ایک بار ہاتھ مارنا، پورے چہرے پہ پھیر لینا اچھی طرح سے. تیمم جو بولتا رہے، تیمم کا جو اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، تیمم کے ذریعے سے وضو حاصل کر رہے ہیں تو ایک ہی بار ہاتھ مارنا ہے، مار کے یہ پورا گھما لیے. پھر نیکسٹ ٹائم اور ایک بار ہاتھ مارنا ہے، اس سے یہ پورا ہاتھ کر لینا ہے، پھر اس ہاتھ سے یہ پورا کر لینا ہے، برخاست. تو 2 ہی ہاتھ مارنا ہے، ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ وضو ہو گیا. تیمم کے ذریعے سے وضو کمپلیٹ ہو گیا، جو وضو ہو گیا. اب دوسرا، اگر کسی کا غسل ٹوٹا تو تیمم سے مٹی سے کیسا غسل کرنا؟ تو یہ بھی ویسا ہی ہے جیسے وضو کرنا ہے. تیمم سے آپ کیسا وضو کرے ویسا ہی کرنا ہے. صرف نیت کرنا ہے کہ میں یہ غسل میرا جو ٹوٹ گیا ہے، غسل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں. نیت کرنا، ایک بار ہاتھ مارنا زمین پہ، پورے چہرے پہ پھرا لینا، پھر اور ایک بار ہاتھ مارنا،
ایک ہاتھ پہ پورا کوہنیوں تک پھرانا, پھر نیکسٹ دوسرے ہاتھ پہ پورا پھرا لینا, برخاست, غسل بھی ہو گیا. وضو اور غسل کا تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے, الگ الگ طریقے نہیں ہیں, صرف نیت کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے اس میں. اچھا یہ جو آپ ایک ہاتھ جو جیسا دوبارہ جب ہاتھ جو ہے دھونے کے لیے مطلب تیمم جو ہے اگر پھرنا چاہ رہے ہیں ہاتھ پر کرنا چاہ رہے ہیں سیکنڈ ٹائم میں, تو وہ ایک ہی سیکنڈ ٹائم میں جب ایسا نیچے زمین پر مار رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے لے لیا, دوسرے ہاتھ سے دوسرا لیا, برخاست, نہیں, دو ہی. اگر کوئی تیسری بار مارتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نہیں مارنا ہے, دو ہی چیز میں کرنا ہے, دو ہی چیز میں. تو ارکان تیمم صرف کیا ہے, 2 ضرب ہے. 2 ضرب بولے تو 2 دفعے, ایک دفعے مار کے چہرہ دھو لینا, ایک دفعے مار کے دونوں ہاتھاں, یہ ایک دفعے مار کے چہرے پہ مسح کرنا, اور ایک دفعے مار کے دونوں ہاتھوں پہ مسح کر لینا. تو 2 ضرب مٹی کے اوپر مارنا ایک رکن ہے, اور دوسرا رکن ہے استیعاب. استیعاب بولے تو کمپلیٹ مسح ہونا, پورا گھیرنا چہرے کو اور ہاتھ کو, کوئی چیز چھٹنا نہیں. یہ 2 رکن تیمم کے. اور نیت بھی. نیت ایک بات. دوسری بات کیا ہے, اگر مٹی کے اوپر کپڑا ہے, آج کل جو کپڑے میں مٹی بن کے جو آ رہی ہے, اگر وہ کپڑے کے اوپر اگر ہاتھ مار کے کرے تو دیکھیے اصل تو کیا ہے, مٹی کے اوپر کر کے کرنا ہے. اب ہاں مٹی یا مٹی کی جنس یا کہیں پہ دھول بھی مٹی کی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے بھی کر سکتے ہیں. تو اب انہوں کیا کر رہے ہیں, وہ اندر سے اب ضعیف لوگوں کے واسطے اندر مٹی بھر کے اس کو کچھ ایسا مطلب اوپر ایسا پتلا کپڑا رکھ رہے کہ ایسا مارے تو مٹی وہ گرد اڑ کے لگتی, تو ایسا طریقہ کرے ہیں. وہ جن لوگوں کو بیمار ہیں نہیں کر سکتے, یا مٹی یا دیوار وغیرہ اویلیبل نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے ہے, صرف دوسروں کے لیے نہیں. نہیں بھائی, آپ جو آپ کھلے مٹی سے کر سکتے تو خالی پلی کے وہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اچھا مصحف اگر کلر رہا دیوار پہ تو کلر اگر چونے کا ہے تو کر لے سکتے, پینٹ کا ہے تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس پہ اگر دھول بیٹھی ہوئی ہے کلر پہ, ہاں دھول اتنی بیٹھی ہوئی ہے مٹی کی کہ وہ لگ سکتی ہے, بہت زیادہ دھول بیٹھی ہوئی ہے تو کر لے سکتے. اچھا, یہ 19واں باب ہے, باب التیمم بالصعید. اخبرنا مالک اخبرنا نافع انه اقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی نافع نے کہ وہ اور عبداللہ بن عمر, جرف ایک مقام ہے وہاں سے آئے, یہاں تک کہ مربد ایک مقام ہے وہاں پر اترے, جرف سے نکل کر مربد کو آئے, اور وہاں آنے کے بعد عبداللہ بن عمر نے نیچے اترے, نیچے اتر کے انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا, تو اپنے چہرے کے اوپر مسح کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر مسح کیا کوہنیوں سمیت, پھر نماز پڑھی. ہو گئی بات. 72ویں حدیث ہے 72. اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء
وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت وبعثنا بعير التي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. یہ تیمم کا باب چل رہا ہے کہ اگر آدمی کو پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے نقصان ہو تو وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو کیسا کر سکتے؟ پانی سے بھی کر سکتے، مٹی سے بھی کر سکتے. ایسے ہی غسل ٹوٹ گیا تو غسل بھی پانی سے بھی کر سکتے، مٹی سے بھی کر سکتے. مٹی، ریتی، چونا اور اس قسم کی جتنی بھی مٹی کی قسم کی جو بھی چیزیں رہتی نا وہ تمام سے کر سکتے ہیں. البتہ مٹی میں پائے جانے والی وہ دھات اگر سونا، چاندی جس کو جلائے تو جل کے پگھل جاتی تو وہ مٹی کے جنس سے نہیں ہے. جو جلانے کے بعد میں نہیں پگھلتی ویسی شکل میں رہتی تو وہ مٹی کا، اس کو بولتے مٹی اور مٹی کے جنس بولتے. تو مٹی کے جتنی بھی اقسام ہیں سب سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں بول کے بول رہے تھے. تو غسل کرنا رہا تو بھی مٹی سے کر لے سکتے، وضو کرنا رہا تو بھی مٹی سے کر سکتے. اب یہاں پہ پہلی آیت شریفہ تیمم کرنے کے بارے میں اتری تو وہ کیسے اتری اس کے بارے میں انہوں بیان کر رہے ہیں، وہ قصہ کیا ہوا تھا. تو اخبارنا فرماتی ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 72ویں حدیث ہے 72، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم کو خبر دی. امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم کو خبر دی. عبد الرحمن بن قاسم نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، یہاں تک کہ ہم بیدا ایک مقام تھا وہاں پہنچے، یا ذات الجیش بول کے ایک مقام ہے وہاں پہ تھے. تو میرا گلے کا ہار گر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کی تلاش میں قافلے کو وہاں پر روک لیا. تو لوگ بھی ٹھہر گئے. وہ ایسا مقام تھا جہاں پر ہم لوگ رکے تھے کہ وہاں پر پانی نہیں تھا، اور لوگ بھی طویل سفر کر کے آنے کی وجہ سے ان کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا تھا، ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا. تو اب ایسے مقام پہ قافلہ ٹھہر گیا. کس کی وجہ سے ٹھہرا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ٹھہرا. اب نئی تھے، وہ عمر کا ایک تقاضا رہتا، اس وقت میں پوری چیزوں کی ایسا یاد کرنا وغیرہ تھوڑا سا لاؤبالی پنا رہتا سمجھے. بہرحال کسی وجہ سے ان کا ہار گم گیا، اب لوگ رک گئے. تو اب اس کے آگے فرما رہے ہیں تو ایسے مقام پہ لوگ قافلہ رکنا پڑا کہ جہاں پہ پانی بھی نہیں تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا. اب ان کی وجہ سے حضور کو بھی اور پورے قافلے کو رکنا پڑا اور پانی نہیں ہونے کی تکلیف ہو رہی تھی. فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے آئے اور فرمانے لگے أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ عائشہ نے کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول کو بھی اور لوگوں کو بھی ایسے مقام پہ رکا دیا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے. یہ سب ان کی وجہ سے ہوا بول کے غصہ کرے لوگ آ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی. قالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اب وہ لوگ آ جا کے والد صاحب کو بولے تو والد صاحب کیا کرے؟ فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے کے واسطے، غصہ کرنے کے واسطے پہنچے. تو وہ فرماتی ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي،
جب حضرت ابو بکر میرے کو ڈانٹنے کے لیے آئے میرے ابا جان, تو اس وقت میرے مانڈی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا, وہ آرام کر رہے تھے اور ان کو نیند لگ گئی تھی. مانڈی پہ, اپنی اہلیہ کے مانڈی پہ سر رکھ کے انہوں سو گئے تھے. اب اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو اچھا موقع مل گیا, تو انہوں کیا کرے, فقال, کہنے لگے, حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ کے رسول کو بھی رکا دیے, والناسا, اور لوگوں کو بھی رکا دیے. تمہاری بیوقوف کی وجہ سے لوگوں کو بھی رکنا پڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکنا پڑا, اور ایسے مقام پہ رکائے جہاں پر پانی نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے, تم ایسا کرے بول کے انہوں بولے. اس کے بعد کیا ہے, قالت فعاتبنی, میرے کو خوب ڈانٹے, وقال ما شاء اللہ, جو بولنا تھا بول دیے, ان یقول, جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی, اور میرے کمر میں کوچے مارنے لگے, غصے سے کوچے کچوکے لگائے. فلا, اب وہ اتنے زور سے انہوں میرے کو کچوکے لگائے کہ فلا یمنعنی من التحرک, میرے کو درد تو ہو رہا تھا لیکن حرکت کرنے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک رہی تھی, صرف یہ کہ اللہ کے رسول کا سر میرے زانوں پہ تھا اور وہ سوئے ہوئے تھے, ان کے نیند میں خلل پڑے گا بول کے میں نہیں حرکت کری. بہرحال انہوں بول لیے, چلے گئے. حتی اصبح علی غیر مائن, تو رات بھر وہیں قیام کرے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا. اب صبح ہو گئی تو پانی کی تو اور زیادہ ضرورت ہوتی, فجر پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, وضو کرنا ہے, کسی کو غسل کرنا ہے. تو اب رات میں جتنا مسئلہ ہو گیا تھا لوگ جا کے شکایت کرے, تو اب صبح ہو گئی تو اور بڑھ گیا مسئلہ. فانزل اللہ تعالی آیت التیمم, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری کہ چلو پانی نہیں ہے تو آپ پانی کی جگہ مٹی سے طہارت لے سکتے ہیں. چھوٹی طہارت بھی مٹی سے لے سکتے, بڑی طہارت بھی لے سکتے. اب تک تو پورے قافلے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ناراض تھے اور ان کے والد سے شکایت کر رہے تھے. اب کیا ہو گیا یہ آیت اترتے ہی, فقال اسید بن حضیر, اسید بن حسیر جو صحابی تھے انہوں نے فرمایا, ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر, اے ابو بکر کے خاندان والو یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے, اس سے پہلے بھی تم سے بہت سے لوگوں کو فائدے پہنچے. وہ تمہارا ہار گمنا ایسے مقام پہ, تمہاری وجہ سے رک جانا رات بھر اور لوگوں کو مسائل پیدا ہو جانا, اور اللہ کے جانب سے یہ ہمیشہ امت کے واسطے آسانی کی آیت اتر گئی, تو یہ تمہاری برکت ہے فرمایا انہوں نے. قالت, اب وہ کہتی ہیں, وہ بعثن البعیر, اب وہ آیت اتری تیمم کی, وہ لوگوں تیمم کر لیا, نماز وماز ہو گئی. اب یہاں سے ہمارا قافلہ جانے لگا, تو ہم نے اونٹ کو اٹھایا, اس اونٹ کو جس کے اوپر میں سوار تھی, تو اسی اونٹ کے نیچے میرا ہار تھا. تو یہ قصہ ہو گیا پورا. تو دراصل یہ سب کہانی, یہ سب کیوں ہوا, وہ تیمم کا ہونا تھا. وہ اب بات ان کو سننا پڑ رہے تھے, کس کو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. قال محمد, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں, وبہذا ناخذ, ہم اسی سے یہ لیتے ہیں کہ التیمم ضربتان, تیمم صرف کیا ہے, 2 ضرب ہے. ایک بار مٹی پہ مار لینا, پورے چہرے پہ مسا کر لینا, پھیر لینا, اور ایک بار مٹی پہ مار لینا, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پھیر لینا. تو وہی فرما رہے ہیں, ضرب, تیمم 2 ضرب ہیں. ایک ضرب سے چہرے کا مسا کر رہا ہے اور دوسرے ضرب سے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسا کرنا ہے. اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. تیمم کا باب ختم. اچھا,
اب یہاں سے 20واں باب ہے، باب الرجل یصیب من امرأته او یباشرها وهو حائض، کہ آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ سوتا ہے یا اس سے مباشرت کر سکتا ہے کیا جب وہ حیض کی حالت میں ہو، پیریڈز کی حالت میں ہو۔ 73ویں حدیث ہے 73، اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان عبد اللہ بن عمر ارسل الى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد ازارها على اسفلها ثم يباشرها ان شاء۔ امام مالک، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ کیا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے جب کہ وہ حیض کی حالت میں ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے، اس کی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا نچلا ازار باندھ لے اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ چاہے تو مباشرت کر سکتا ہے۔ اب اس روایت کے اوپر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہیں، قال محمد وبہذا نأخذ، امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم بھی یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لا بأس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور عام فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ کیوں بولے تو یہ اس معاملے میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے دنیا میں۔ کیا ہے، جب عورت پیریڈز میں ہوتی ہے تو اس وقت یہودیاں اور غیر مسلم حضرات، ہندوؤں کے پاس کیا ہے، اس کو اتنا ناپاک سمجھتے کہ اس کو گھر کے باہر کر دیتے، اس کو ہاتھ لگانا بھی پوری اس کو ناپاک سمجھتے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بہرحال اس سے ہاتھ نہیں لگانا، چھونا نہیں، انہیں پکانا نہیں، انہیں ایسا بہت زیادہ وہ کرتے۔ تو یہ نہیں ناپاک ہے، لیکن ناپاک بولے تو قرآن پڑھنے کے لیے ناپاک ہے، نماز پڑھنے کے لیے ناپاک ہے، اس کے ہاتھوں کو کچھ ناپاکی لگی گیا تو اب انہیں کھانا نہیں انہیں گھر کے باہر کر دیتے۔ بھائی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر مذاہب میں بعض لوگوں کے پاس عورت جب ایسی حالت میں آ جاتی ہے تو اتنا شدت ہے اس کو کہ انہیں پکانا نہیں، انہیں کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا، انہیں کمرے سے دور ہو جانا، کسی کو ٹچ نہیں کرنا، آدمیوں کو کسی کو ایسا، اس کو نہ پورے کے پورے اس کی وجہ سے اس کے پورے جسم کو ناپاک سمجھتے، اب انہیں کس کو بھی لگا دی تو وہ بھی پورا ناپاک ہو جاتا، ایسا تصور کرتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں وغیرہ کے پاس اور بعض غیر مسلموں کے پاس اس قسم کا عقیدہ اور سوچ ہے، تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے برخلاف کرسچنوں کے پاس کیا ہے، عیسائیوں کے پاس عورت ایسی حالت میں ہے تو انہوں بولتے عام حالت میں رہو، ایسی حالت میں کوئی بات نہیں، جیسا آپ ہمیشہ زندگی گزارتے ویسی زندگی گزارو، اس میں جو ہے سو میاں بیوی کے جو خصوصی تعلقات ہے، زوجین کا جو وظیفہ ہے وہ بھی کر سکتے، کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ ایسا ہے۔ تو ایک طرف چھوٹ ہے تو ایسی ہے اور ایک طرف شدت ہے تو ایسی ہے۔ تو اسلام میں کیا ہے اس بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں بولے کہ بس ایسے ایام میں عورت ناف سے لے کے گھٹنے کے اوپر تک ایک کپڑا، ازار یا جو بھی پائجامہ یا شلوار وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ پہنی رہے، اور اس کے اوپر کے حصے کو اس کا شوہر استعمال کر سکتا ہے جیسا چاہتا ہے، یعنی ساتھ میں سو سکتے، ہاتھ لگا سکتے، اور میاں بیوی جو بھی معاملات کر سکتے ہیں وہ سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، کنگھی کر سکتے، کھانا کھا سکتے، کھانا پکا سکتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں بول رہے ہیں بس اتنے حصے سے بچنا ہے، یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اتنے حصے سے بچنا تو صرف ہم بستری نہ کر سکتا ہوں،
نہیں، ہم بستری بھی نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے اوپر تک کے حصے کو ٹچ نہیں کرنا. آدمی کی جلد، عورت کے اس جلد کو ٹچ نہیں کرنا. اچھا وہاں پہ کوئی کپڑا وغیرہ پہنا ہوا رہنا یا باندھا ہوا رہنا. جی. 74ویں حدیث. اخبرنا مالک اخبرنی الثقة عندي عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار انهما سألا عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل ان يغتسل فقال لا حتى تغتسل. اب یہاں پر امام مالک، یہ 74ویں حدیث ہے 74. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ثقہ نے، یعنی ایک قابل بھروسہ آدمی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ان کو روایت کی ہے سالم بن عبداللہ نے اور سلیمان بن یسار نے کہ وہ دونوں نے پوچھا حائضہ عورت کے بارے میں، پیریڈز والی عورت کے بارے میں، کہ کیا اس کا شوہر اس سے قربت کر سکتا ہے جب کہ وہ اس کو پاک دیکھے، لیکن غسل کرنے سے پہلے. انہیں پاک تو ہو گئی لیکن غسل کرنے سے پہلے کیا شوہر اس سے قربت کر سکتا ہے، وہ وظیفے زوجیت کر سکتا ہے، مجامعات کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. غسل کرنے سے پہلے شوہر خصوصی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، ہم بستری نہیں کر سکتا. تو جب کہ پیریڈز عورت کے رک گئے ہیں، رکنے کے بعد جب تک کہ عورت غسل نہ کرے، پانی نہ نہا لے، اس وقت تک انہیں ہم بستری نہیں کر سکتا. ہاں، نہیں کر سکتا. جب کہ رک گئے نا پیریڈز اس کو، وہی بولے تو نہانا ہونے. تو اس میں اب تھوڑی سی تفصیل ہے فقہا کے پاس. اب یہ تو حدیث جیسی ہم کو ویسی بیان کرنا. فقہا کے پاس کیا ہے، عورت کے جو پیریڈز آتے ہیں اس کے طریقے ہیں. حیض کا جو خون ہوتا ہے اس کی کم سے کم مدت ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن. 3 دن سے کم اگر ہو رہا ہے تو اس کو حیض نہیں بولتے، وہ کوئی بیماری ہے، اس کو ہماری زبان میں استحاضہ بولتے. اور 10 دن کے بعد بھی اگر خون نکل رہا ہے تو اس کو بھی حیض نہیں بولتے، اس کو بھی استحاضہ بولتے ہیں. تو وہ جو پیریڈز ہیں، بعض عورتوں کو کم سے کم 3 دن رہتے ہیں، کسی کو 5 دن رہتے ہیں، کسی کو 7 دن رہتے ہیں، کسی کو جو ہے سو 10 دن رہتے ہیں، 10 سے زیادہ نہیں رہتے. تو اب جن عورتوں کی عادت 3 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، 7 دن کی ہے، تو ان کے 10 دن کی ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے شوہر خصوصی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، یا انہوں غسل نہیں کرے تو اتنا پیریڈ گزر جانا کہ ایک نماز کا وقت ہو جانا اور اس وقت بھی تک بھی خون نہیں نکلنا، انہوں پاکیز رہنا، تو اس کے بعد انہوں ہم بستری بغیر غسل کے بھی کر سکتے. اچھا، ایک نماز کا وقت ہو جانا بولے تو کس طرح؟ اب جیسا آپ عصر پڑھ لیے، عصر سے لے کے مغرب تک کتنا وقت رہتا؟ اچھا، یعنی خون رکنے کے بعد؟ ہاں، خون رکنے کے بعد میں 1-1.5 گھنٹے کا ویٹ کرنا. تو چونکہ اب نہانے میں بھی کیسا بھی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو اس واسطے کیا ہے، یعنی اس میں کیا ہے بھائی کہ عورت مکمل طور پر پاک ہو گئی ہے بول کے معلوم ہونا، یہ کنفرم ہو جانا بالکل. تو اس واسطے حکم ہے غسل کر لینا. تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس عورت کا خون 10 دنوں کے بعد رک جائے تو بغیر غسل کے بھی شوہر اگر ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا. لیکن 10 دن سے کم اگر جن عورتوں کا خون رک جاتا ہے تو ان کے لیے غسل تک کا ویٹ کرنا ہے، یا نہیں تو اتنا وقت گزر جانا ایک نماز کا کہ اس میں کنفرم ہو جانا کہ انہوں غسل مطلب وہ پیریڈز نہیں آ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایسا کر لیے تو ہو جاتا بغیر
اس کے بغیر غسل کے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ صفائی کا، محتاط طریقہ، اچھا طریقہ یہی ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہی ہم بستری کرنا چاہیے، پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد۔ تو اس حدیث میں وہی بیان کر رہے ہیں کہ عورت دیکھ رہی ہے کہ بھئی میں پاک ہو گئی ہوں، تو پاک تو ہو گئی ہوں، لیکن اب پاک ہونے کے بعد میں حیض سے یا نفاس سے جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا، تو اب شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا یا نہیں کر سکتا، یہ سوال ہے۔ تو انہوں بول رہے ہیں غسل کرنے سے پہلے ہم بستری نہیں کرنا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فقہاء نے اس کی تفصیل وہ بتائی ہے، تو بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ نہیں کرنا۔ اچھا، قال محمد وبهذا نأخذ لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة أو تجب عليها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ حائضہ عورت سے ہمارے پاس بھی مباشرت کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر نماز حلال ہو جائے یا اس کے اوپر نماز واجب ہو جائے، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نماز کب واجب ہوتی؟ انہیں پاک ہو گئی اور پورا ایک وقت گزر گیا تو نماز واجب ہوتی، اور نماز حلال کب ہوتی ہے اس کے اوپر؟ انہیں پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد نہائی تو حلال ہوتی نماز، بغیر نہائے کے حلال نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھ سکتے نا بغیر۔ تو جیسا نماز بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتے ویسا ہی یہ مجامعات بھی بغیر غسل کے نہیں کرنا بول رہے ہیں۔ 75ویں حدیث، اخبرنا مالک اخبرنا 75 اخبرنا مالك اخبرنا زيد بن اسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال تشد عليها ازارها ثم شأنك بأعلاها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم کو خبر دی زید بن اسلم نے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیوی کا، میری اہلیہ کی کیا چیز میرے اوپر حلال ہے جب وہ حیض کی حالت میں ہو، جب وہ پیریڈز میں ہو تو میرے اوپر اس کی کون سی چیز استعمال کرنا حلال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی ازار کو باندھ لے نیچے، اور پھر اس کے بعد اوپر کا معاملہ تمہارے اوپر ہے، تم جانے اور وہ اوپر کا معاملہ جانے۔ تو یعنی اوپر آپ جو شوہر اوپر کی چیزیں جیسے بھی کر سکتا ہے وہ پورے استفادہ کر سکتا ہے۔ اچھا، قال محمد هذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وقد جاء ما هو ارخص من هذا عن عائشة انها قالت يجتنب شعار الدم وله ما سواه۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو فرما رہے ہیں کہ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ ایک روایت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بھی آئی ہے کہ جس میں بڑی رخصت ہے، لوگوں کے لیے بڑی آسانی اور رخصت بتائی گئی ہے۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ خون کے نشانات کو، خون کے مقام کو خون کے مقام سے بچو، خون کے نشانات سے بچو، اور اس کے علاوہ باقی سب سے تم استفادہ کر سکتے ہو۔ اس مقام کو اور جہاں سے خون نکل رہا ہے یا جہاں پہ خون لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے باقی جو میاں بیوی کے تعلقات جیسے بھی رہتے ہیں اس حساب سے اس کو کر لے سکتے ہیں۔ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بھی آئی ہے۔ ہو گئی بات۔ اچھا، یہ 21واں باب ہے، باب اذا التقى الختانان هل يجب الغسل۔ اخبرنا مالک، دخول سے غسل واجب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ غسل کب واجب ہوتا؟ جیسے ہم نے پرسوں غسل کے جو فرائض وغیرہ نواقض غسل کیسے رہتے وہ بیان کیے تھے، اس میں فرما رہے ہیں کہ اذا التقى الختانان، نواقض غسل، غسل ٹوٹنے کے اسباب، جن چیزوں سے
غسل ٹوٹتا ہے. تو یہاں بھی فرما رہے ہیں اذا التقى الختانان هل يجب الغسل، جب دو ختنائیں آپس میں مل جائے تو کیا غسل واجب ہوتا ہے؟ آدمی کی ختنہ کا حصہ اور عورت کی ختنہ کا حصہ یہ ایک دوسرے سے مل جائیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا کیا؟ تو اب فرما رہے ہیں حدیث نمبر ہے 76. اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سعید المسیب ان عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کے ختنہ کا حصہ عورت کے ختنہ کے حصے کو چھو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. 77ویں حدیث اخبرنا مالک اخبرنا ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة ما يوجب الغسل فقالت اتدري ما مثلك يا ابا سلمة مثل الفروخ يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. یہ 77ویں حدیث ہے. 77 امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم کو خبر دی نضر مولا عمر بن عبید اللہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ غسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری مثال اے ابو سلمہ اس چوزے کی طرح ہے جو مرغے کی آواز کو سن کر آواز دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جب آدمی کی ختنہ عورت کے ختنہ میں تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہوا تھا، اب کسی نے کیا کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کب واجب ہوتا پوچھنا بول کے انہوں کوئی بڑا آدمی ان سے پوچھنے سے شرمایا شاید، تو انہوں کیا کرے ایک بچے کو بھیجے کہ غسل کب واجب ہوتا جا کے پوچھو بول کے. تو وہ بچے تھے حضرت ابو سلمہ، انہوں آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ غسل کب واجب ہوتا پوچھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بولے میاں تمہاری مثال کیسی ہے، تم ابھی بچے ہیں، تم ابھی پنچو ہے اور اتنے بڑے بڑے سوالاں کر رہے ہیں کیا، تو تم ابھی چوزے ہیں اور مرغا اذان دے رہا سو دیکھ کے تم بھی اس کے جیسی اذان دینا چاہ رہے ہیں. تو گویا اس میں مثال تھی کہ تم چھوٹے رہ کے بہت بڑے بڑے سوالاں کر رہے ہیں. پھر جواب سے خاموش نہیں رہے، اس کے بعد فرما بھی دیا اس کے ساتھ میں کہ جب آدمی کی ختنہ عورت کے ختنہ میں تجاوز کر جائے داخل ہو کر تو غسل واجب ہو جاتا. بتا بھی دیے مسئلہ، تجاوز کر جائے داخل ہو جانا مطلب داخل ہو جانا. وہ جو اب تک جو یہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے چھونے کی آئی تھی نا، تو اس وقت آپ چھونے کا مطلب کیا دخول کا لے رہے تھے، تو اسی سے لے رہے تھے. جی اچھا 78ویں حدیث 78 اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبید سأل زید بن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يغتسل فقال زید بن ثابت يغتسل فقال له محمود بن لبید فإن ابی بن كعب لا يرى الغسل فقال زید بن ثابت نزع قبل ان يموت. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی یحییٰ بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن کعب مولا عثمان بن عفان سے کہ محمود بن لبید نے سوال کیا زید بن ثابت سے اس آدمی کے بارے میں جو اپنی اہلیہ سے مجامعت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس کے بعد میں وہ سست ہو جاتا ہے. تو زید بن ثابت نے فرمایا کہ وہ اس کو چاہیے کہ غسل کر لینا چاہیے، یعنی انزال ہونے سے پہلے، منی نکلنے سے پہلے ہی وہ سست ہونے کی وجہ سے آگے
نہیں ہو سکتا معاملہ. تو اب اس کے بعد انہوں غسل کرنا نہیں کرنا. تو فقال له محمود بن لبید, تو انہوں نے زید بن ثابت نے فرمایا کہ غسل کرنا چاہیے. تو محمود بن لبید نے کہا کہ ابی بن کعب تو فرماتے ہیں کہ اس کو غسل نہیں ہے, غسل نہیں کرنا ہے ان کو. تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ یہ ابی بن کعب نے آخر وقت میں اپنے اس قول سے واپس ہو گئے, تو وہ بھی ہماری ہی طرح سے اس کے قائل ہیں کہ غسل کرنا چاہیے. پہلے انہوں بولتے تھے ایسا, بعد میں ان کو بھی بعد والی احادیث جب معلوم ہوئی تو انہوں رجوع کر لیے, کیونکہ ابتدائی اسلام میں ایسا تھا کہ جب تک پانی نہیں نکلتا اس وقت تک غسل نہیں ہوتا تھا. اچھا, قال محمد, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ, اسی سے ہم یہ مسئلہ لیتے ہیں کہ جب دو ختنہ آپس میں مل جائیں اور حفشہ چھپ جائے, حفشہ بولے تو آدمی کے ذکر کا پیشاب کی جگہ کا وہ حصہ جو ختنہ سے کاٹ دیا جاتا ہے, جو شپیری کی طرح نظر آتا ہے, وہ حصہ جب چھوٹ جائے تو وجب الغسل, غسل واجب ہو جاتا ہے, انزال ہو یا نہ ہو, منی نکلے یا نہ نکلے. یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اچھا, اور ایسی ہی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عمر بن شعیب وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک مسئلہ, یہی قول کہ دخول سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے, امام مالک کا بھی ہے, امام شافعی کا بھی ہے, حضرت امام ثوری کا بھی ہے, امام احمد اور اسحاق بن راہوی کا بھی یہی مسلک ہے. اب یہاں ایک بہت بڑی مباحثہ ہے, وہ یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی اسناد سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رفاع بن رافع اس روایت کو نقل کرنے والے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے کہا گیا کہ زید بن ثابت لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں مسجد میں کہ اس آدمی کے اوپر غسل نہیں ہے جب تک اس کو انزال نہیں ہوتا. دخول بھی ہو گیا تو بھی اگر انزال نہیں ہوا تو اس وقت تک غسل نہیں ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے ان کو بلا کے لاؤ. جب ان کو بلا کر لایا گیا زید بن ثابت کو, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا عدو نفسی, اے اپنے نفس کے دشمن, او بلغ من امرک, کیا تمہارے کو ایسی حدیث پہنچی یا تم اپنی رائے سے بول رہے ہیں, یہ فتویٰ دے رہے ہو لوگوں کو؟ تو انہوں نے فرمایا ما فعلتو, میں اپنی رائے سے نہیں بول رہا ہوں بھائی, بلکہ مجھے میرے چاچاؤں نے یہ حدیث سنائی تھی تو میں وہی حدیث سن کے بول رہا ہوں. میرے چاچاؤں نے مجھے حدیث بیان کی تھی اللہ کے رسول سے. تو انہوں نے بولے کون سے چچا ہیں جی تمہارے, وہ کون سے چچاؤں سے سنے تم؟ تو انہوں نے فرمایا ابی بن کعب سے سنے, ابو ایوب انصاری سے سنے اور رفاع سے سنے. تو اب یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت رفاع بھی ہیں, انہوں بھی وہ محفل میں تھے. تو التفت عمر الیہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے ہو کے فرمانے لگے کیا ہے جی, انہوں بول رہے تمہارا بھی نام لے رہے نا. تو انہوں نے کہا کننا نفعلہ علی ہدی رسول اللہ, ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسی کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو جمع کیا, جمع کر کے ان سے پوچھا کہ کیا بھائی غسل کیسا ٹوٹتا تم لوگوں کو معلوم ہے کیا؟ تو ان سب نے کہا انما الماء من الماء, ہاں ہم کو یہی معلوم ہے کہ جب ایک عورت ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اس کا پانی منی کا نکلے تو ہی غسل واجب ہوتا. یہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ ہم کو معلوم ہے. تو سب وہاں کے اکثر صحابہ یہی بولنے لگے الا علی و معاذ, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, اس سے غسل واجب نہیں ہوتا, بلکہ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل, جب دونوں ختنائیں
عورت کی ختنہ کا حصہ اور آدمی کا ختنہ کا حصہ ایک دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے غسل واجب ہوتا. فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد اختلفتم وانتم اہل بدر، ارے تم لوگ اتنے پرانے صحابہ رہ کے تم لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اہل بدر ہے تم لوگ اور تم لوگ یہ مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں. فقال علی لعمر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب یہ اختلاف ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کیا کیجئے، ازواج النبی سے یہ مسئلہ پوچھو، وہیں صحیح اس مسئلے کا حل ہے، وہ لوگ صحیح مسئلہ بتا سکتے. فارسل الی حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے لیے بھیجا. فقالت لا اعلم، انہوں بولے میرے کو نہیں معلوم ہے. اچھا. وارسل الی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ بھیجا. فقالت، تو انہوں نے کہا اذا جاوز الختان الختان، جب عورت کے ختنہ کے مقام سے آدمی کے ختنہ کا مقام تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا. تجاوز کر جانے کا مطلب داخل ہو جانا، آگے بڑھ جانا، وہ مطلب صرف ٹچ ہونا نہیں، داخل ہو کے چھپ جانا اتنا حصہ ختنہ کا، یہ مطلب ہے. تو ایسی ہی حدیث، بہرحال یہ پوری حدیث وہی ہے جو سابق میں گزری ہے کہ دو انصاریوں اور مہاجرین کے درمیان میں اختلاف ہو گیا تھا، جو سابق میں ہم نے کل سنی تھی پرسوں. تو وہ اختلاف دور کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یا اماں، یا اے میری اماں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہی ہوں، تم اپنی ماں سے جو چیز کا سوال کرتے ہو وہ بھی مجھ سے آپ سوال کرو. تو اس کے بعد انہوں نے بھی وہی پوچھا تھا کہ کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی یہی فرمایا تھا. اصل میں ہم لوگوں کے علاقے میں کیا ہے، عورتوں کی ختنہ کا سسٹم نہیں ہے. وہ عربوں میں کیا ہے، جیسا آدمیوں کی ختنہ ہوتی ویسا عورتوں کی بھی ختنہ ہوتی. اب یہاں کے علاقے میں ختنہ اتنی ہوتی تو اب یہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو اس واسطے یہ سب مسائل ذرا اس کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. اچھا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.